اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول آج یکم ربیع الاول ہے. ربیع الاول کی نسبت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دنیا کے اندر تشریف لانا اور پوری دنیا کو معطر کرنا، منور کرنا اسی مہینے کے اندر پیش آیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پیدائش کو ربیع الاول میں رکھا اور مومن کے لیے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. جس طرح جان کو بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کو بچانے کے لیے ذکر مصطفیٰ ہونا بھی ضروری ہے. مومن کی شان یہی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارکہ محفل کے اندر کرے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جنت کے پھلوں کے اندر اتنا مٹھاس نہیں ہے جتنا ذکر مصطفیٰ میں مٹھاس ہے. جنت کے پھلوں میں اتنا مٹھاس نہیں. سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے اور ایک صورت ہے. صورت میں جمال ہے اور سیرت میں کمال ہے. دیکھیں تو سامنے آمنہ کا لاب ہے. سیرت بھی اعلیٰ ہے, صورت بھی اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مبارک پیدا فرمایا ہے. پوری دنیا کے لیے مبارک بن کر آئے, پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. انسان کا مزاج تو یہ ہے, ہر انسان کا مزاج ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ اعتراض کرتا ہے اپنے ذہن کے مطابق, اور بہت سارے لوگوں کے اعتراض کرنے کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے, کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہنا ہے. انسان کا اعتراض یہ ہے کہ رمضان المبارک مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. افضل چیز افضل کے ساتھ اچھی لگتی ہے. افضل چیز کے ساتھ اچھی لگتی ہے. کیوں نہ ہو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رمضان المبارک میں ہوتی. رمضان بھی افضل ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی افضل ہے. اعتراض کرنے والوں نے یوں بھی اعتراض کیا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے اعتراض کرنے والوں کو جواب بھی کچھ عجیب انداز سے دیا ہے. کیونکہ اعتراض تو اپنی عقل کے مطابق ہے نا, اور فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. بندے کو تو چاہیے کہ وہ اعتراض بھی نہ کرے, وہ کہے میں تو بندہ ہوں, وہ خالق ہے, خالق ہی سب کو جانتا ہے. لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والے اپنے اعتراض کرتے ہیں. اور مجھے بلکہ اعتراض کرنے والے کا ایک لطیفہ بھی ہے یاد آ گیا کہ ایک آدمی جا رہا تھا سفر پر, ایک جگہ پر چلتا چلتا تھک گیا. اس نے کہا یہاں تھوڑا سکون کر لوں, ہوا بھی چل رہی ہے, تھوڑا ریسٹ مار لوں, پھر آگے سفر کروں گا. پیدل کے سفر ہوتے رہے. جب وہ وہاں سکون سے بیٹھا, لیٹنے لگا, تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ آم کا درخت ہے. اور آپ کو پتا ہے آم کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے اور آم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ابھی بیٹھا تھا کہ سامنے اس کو ایک بیل نظر آئی, تربوز کی بیل تھی, اور اتنا بڑا تربوز لگا, اتنی سی بیل اور اتنا بڑا تربوز. تو وہ بھی اعتراض کرنے لگے, کہنے لگے یا اللہ, چاہیے تو یہ تھا کہ بڑی چیز کے ساتھ اچھی لگتی ہے, چھوٹی چیز کے ساتھ اچھی لگتی ہے. اتنا بڑا درخت ہے, اتنے سے آم ہیں, اتنی چھوٹی سی بیل ہے, اتنا بڑا تربوز ہے. تربوز اس کے اوپر ہوتا اور آم اس کے اوپر ہوتے تو کیا ہی اچھے لگتے. اعتراض کرنے لگا اور لیٹ گیا. ابھی تھوڑا اس کو نیند آ ہی رہی تھی, اچانک ایک ہوا سے آم ٹوٹا اور سر میں آ کر لگا. اٹھ کر بیٹھ گیا, یا اللہ توبہ, یہ شکر ہے آم ہے, میرے ذہن کے مطابق تربوز ہوتا تو آج میری شاید نہیں. یہی بات ہے, اللہ کے فیصلے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور اعتراض کرنا ہی غلط ہے. تو معترضین نے اعتراض کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک افضل مہینہ ہے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان المبارک میں ہوتی. رمضان بھی افضل, اللہ کے رسول بھی افضل. پھر ان معترضین نے خود ہی جواب لکھا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے معترضین اعتراض بھی کرتے ہیں اور جواب بھی لکھتے ہیں. اور لکھا ہے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں پیدا ہوتے تو اعتراض کرنے والے یوں کہتے شاید رمضان کی وجہ سے آپ کو عظمت ملی ہے, رمضان کی وجہ سے آپ کو عظمت ملی ہے, جبکہ رمضان المبارک کو عظمت میرے آقا کی وجہ سے ملی ہے. تو اس لیے اللہ نے ان اعتراض سے بھی اپنے محبوب کو پاک کیا ہے کہ کوئی میرے محبوب پر اعتراض بھی نہ کر سکے. تو رمضان المبارک کی بجائے ربیع الاول میں پیدا ہوا. پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے, جبکہ افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. انسانیت کی ابتدا بھی جمعہ والا دن ہوئی ہے, انتہا بھی جمعہ والا دن ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعہ کا دن تھا, قیامت کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا, اور جمعہ افضل ہے, افضل الایام ہے. تو
تو پھر اس کا جواب بھی اسی طرح لکھا کہ اگر جمعہ المبارک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے تو اعتراض کرنے والے کہہ سکتے تھے شاید جمعہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کو عظمت ملی ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے پوری کائنات کو عظمت ملی۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات بھی نہ بنائی جاتی۔ آپ مقصود کائنات ہیں، مقصود تخلیق کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات آپ کی وجہ سے بنائی گئی۔ اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آدم صفی اللہ بنائے گئے تو میرے آقا کی وجہ سے، نوح نجی اللہ بنائے گئے تو میری آقا کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ پیدا کیے گئے تو میرے آقا کی وجہ سے، اسماعیل ذبیح اللہ پیدا کیے گئے تو میرے آقا کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ اگر پیدا کیے گئے تو میرے آقا کی وجہ سے، عیسیٰ روح اللہ پیدا کیے گئے تو میرے آقا کی وجہ سے، اور پوری کائنات کو بنایا گیا تو میرے آقا کی وجہ سے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اور نبیوں کو پیدا فرمایا، اور نبیوں کو عظمت بھی میرے آقا کی وجہ سے، اور تمام انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بھی سمجھتے تھے اور آپ پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہمارے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی کسی خاندان کا سردار ہوتا ہے، کوئی آدمی گھر کا سردار ہوتا ہے، کوئی آدمی جو ہے کسی دفتر کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، میرے آقا پوری کائنات کا سربراہ ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ربیع الاول میں پیدا فرمایا۔ غور کریں گے، ربیع الاول، ربیع الاول، ربیع کا معنی ہے بہار، اول معنی پہلی بہار۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلی بہار اس زمین پر آئی اس وقت جب پورا علاقہ موسم خزاں میں گھرا ہوا تھا، پورا علاقہ، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پوری روئے زمین، پوری کائنات موسم خزاں میں گھری ہوئی تھی۔ اور جب خزاں آتی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ ایسے بے آب و گیا موسم ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے نا، درخت ہیں وہ بے رونق ہیں، کھیت ہیں وہ بے رونق ہیں، اور اسی طرح جو ہے پودے ہیں وہ بے رونق ہیں، آپ کہیں چلے جائیں ہر چیز آپ کو بے رونق نظر آئے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ہر چیز بے رونق ہو گئی، رونقیں ان کی ختم ہو گئی تھی، ایک بہت طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی آتے ہیں تو رونق آتی ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بہت عرصہ گزر گیا تھا، اور نبی کے نہ آنے کی وجہ سے سارا موسم خزاں میں بدل گیا، وہ موسم بہار ختم ہو گیا، اور ہر طرف ظلمت تھی، اندھیرا تھا، اور ہر طرف ناانصافی تھی، ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف زیادتی تھی، ہر طرف آپ دیکھیں تو انتہائی طور پر بے رونقی تھی۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ربیع الاول میں آپ پہلی بہار لے کر آئے۔ جب بارش کہیں ہو جائے نا، کسی علاقے میں ہو جائے، ہمارے علاقے میں نہ ہو، تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہر آدمی کے اندر لگتا ہے کہیں بارش آئی، آج ہوا بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری روئے زمین پر ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اور پوری دنیا نے محسوس کیا کہ آج لگتا ہے ہمارا موسم بدل رہا ہے، آج لگتا ہے کوئی شخصیت آ گئی ہے، آج لگتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے، آج لگتا ہے خالق کائنات نے ہمارے پر کوئی فضل فرما دیا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کائنات کے لیے اللہ کا فضل تھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے آئے۔ اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کائنات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے بن کر جو تشریف لائے، یہ موسم بہار بھی تھا، اور اس بہار موسم کے بعد کسی اور بہار نہیں آیا، بس یہی بہار باقی رہے گی تا قیامت۔ حضرت سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا کرنے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے، وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے، بلکہ یوں کہیں فرماتے تھے کوئی ماں پیدا نہیں ہوگی جو نبی کو پیدا کرے، ماں ہی پیدا نہیں ہوگی، اللہ نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا ہے جس سے اللہ اپنے نبیوں کو پیدا فرماتا تھا۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پوری کائنات کے اندر سب سے آخری نبی ہے، مومن کا ایمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میری مثال کیسے ہے تمہیں سمجھاؤں؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سمجھائیں؟ فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے بہت بڑا محل تیار کیا گیا ہو، بہت بڑا محل، اور محل کو اگر دیکھا جائے تو مکمل کمپلیٹ ہے، مکمل ہو گیا ہے، کسی چیز کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر مکمل ہو گئی ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک سوراخ باقی ہے کہ اس کے اندر ایک اینٹ لگ جائے گی تو وہ محل مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھنے والا دیکھتا ہے یار باقی تو سب مکمل ہو گیا ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ یہ بھی لگا دیتے تو اس محل کا عیب ختم ہو جاتا اور یہ محل مکمل ہو جاتا۔ تو فرمایا جب وہ اینٹ لگ جائے تو وہ محل مکمل ہو جاتا ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے لگنے کے بعد۔ اور آپ بتائیں آپ بھی سب گھروں والے ہیں، اپنے گھر تعمیر بھی کرواتے ہیں، بنواتے بھی ہیں، کہ جب گھر مکمل ہو جائے، ہر چیز مکمل ہو جائے، ہم کلر بھی کر لیں، خوبصورت بنے، اس کے بعد پھر ایک اینٹ بھی گھر کے اندر پڑی اچھی لگتی ہے، بتائیں اس کو باہر نکالیں، گھر پورا لگتا ہے اس کے رکھنے۔ پہلے وہی اینٹ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے اور اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور اس کو خرید رہے تھے، اب وہ اینٹ اچھی لگ رہی ہے، اس گھر سے نکال کر کسی کونے میں رکھ دو، یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، گھر اس سے برا لگتا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اینٹ گھر کے اندر پڑی اور بری لگ رہی ہے، محل مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محل کی آخری اینٹ تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کا دعویٰ کرنا، نبوت کا دعویٰ کرنا بھی غلط ہے، اور کسی آدمی کی اس کی دلیل سننا یہ بھی کفر ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں مسلمان کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر وہ کہے میں دعویٰ نبوت کر رہا ہوں میری دلیل تو سن لو، اس کی دلیل سننا بھی کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نبوت آخری نبی ہونے میں شک ہو جائے گا۔ دلیل سننا ہی غلط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دلیل سے اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر ہم محبت سے اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ بس ہماری کمال محبت ہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا لفظ سننا بھی قبول نہیں کرتے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول میں تشریف لے آئے۔ اس دنیا کے اندر آپ نے دنیا کو رونق بخش دی ہے، آپ رحمت بن کر آئے ہیں، آپ اللہ کا فضل بن کر آئے ہیں اور اللہ کا احسان بن کر آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مومن اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پہلے والی قوموں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ایک قوم کے خلاف جب جہاد کرنے کا اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو قوم نے کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر جہاد کرو، ہم نہیں جاتے، ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے انکار کر دیا، وہ نافرمانی کر دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی جب یہودیوں نے حملہ کیا تو وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے بچ گئے، حواری چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس لیے تو جو عیسائی ہیں ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں اسی طرح شک ہے جس طرح یہودیوں کو شک ہے، کہ وہ موقع پر نہیں تھے نا، تو ان کو کیا پتا قتل کیا گیا نہیں کیا گیا۔ یہ تو اسلام نے اور قرآن نے آ کر تصدیق کی ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان پر سولی پر ان کو لگایا گیا ہے، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ تصدیق تو ہمارے قرآن نے کی ہے۔ عیسائیوں نے وہ موقع پر نہیں تھے، انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ باقی انہوں نے قتل کر دیا، عیسائی بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ بھی کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک ہی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی، آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی اتنا لڑیں گے، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، خون کی ندیاں تو ہماری بہہ جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول ہم
آپ کو نہیں چھوڑیں گے نہ آپ کے فرمان کو چھوڑیں گے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا تم نے بنی اسرائیل سے وہ بنی اسرائیل والا کام نہیں کیا، تم نے تو میری محبت میں کمال کر دیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر بھی فخر فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اور ربیع الاول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا مہینہ بھی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا مہینہ بھی ہے۔ مزید اس سیرت پر اگلے جمعہ سے مزید تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ربیع الاول کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی سیرت بھی ہے، آپ کی صورت بھی ہے، آپ کا حسن و جمال بھی ہے، آپ کو اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہوں گے۔